سيدنا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. تو سے خفا ہوتا، ہمیں تو محبوب کی پیشانی کی شکلوں سے ڈر لگتا ہے. میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. تو جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے، میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. تو جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے پڑھو کہ یار کن باتوں سے خفا ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. اور تم یہ کیسا وسوسہ جی میں بیٹھا، بعض کو شیطان اس طرح لگاتا ہے کہ اس طرح پڑھ کر تمہیں روٹی ملا کرے. اور میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے پڑھا، جو اس کے آستانے پہ بیٹھ گئے، ان کو وہ روٹی نہیں دیتا رہا؟ تو کیا عبداللہ غزنوی کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ کیا حافظ محمد لکھوی کو روٹی نہیں وہ دیتا تھا؟ یہ کیسی رلا دینے والی بدبختی ہے، یہ کیسا شیطانی وسوسہ ہے جو کہ طالب علموں کے جی میں وہ ڈالتا، اس طرح پٹڑی سے اتارتا کہ تم روٹی کمانے کے قابل ہو جاؤ. اس لیے میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ ہر آن اور ہر لمحہ یہ کہو کہ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، تیری رضا مجھے مطلوب ہے. تو تم یقین کرو کہ اگر میں اللہ کی خاطر، وہ خدا جو کتوں کو روٹی دیتا ہے اور خنزیروں کو روٹی دیتا ہے، وہ فقیر جو اس کے آستانے پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ خدا غیور کیا اس کو روٹی نہیں دے گا؟ یہ کیسا وسوسہ! خدا کی قسم خدا تمہارا لنگر جاری کرے اگر تم محض اس کے لیے کام کر دو. ہاں، تو طالب علموں کو ذرا سے نیت کے چراغ کو جلاؤ. یہ دیکھو، میں بتا یہ رہا ہوں کہ میری نظر میں دین کا پہلا سبق یہ ہے جو میں آج اپنے آپ کو دے رہا ہوں. اس پر بنیاد کھڑی ہوتی ہے دین کی کہ اس کے رنگ میں یوں رنگا جائے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کمانا انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ حدیث پڑھے اور مقصد یہ ہو کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ فلاں مسجد خالی ہے اس میں، اور وہاں کا آدمی روٹی بڑی اچھی دیتا. شیطان کھینچ کے لگاتا نا کہ ادھر کو لگو. پکے رہو، جم جاؤ، تاریخ پڑھو اولیاء اللہ کی. یہ شیطانی وسوسہ ہے، روٹی وہ بہت اچھی دیتا ہے ان لوگوں کو. یاد رکھ، وہ لوگ جو اس کے آستانے پہ بیٹھ رہتے ہیں ان کو روٹی تم سب سے اچھی ملتی ہے. رب کعبہ، میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں. ہاں، ایک بات ذاکروں سے بھی کہتی، یہ صوفی صاحب کی برکت سے اہل ذکر یاد آنے لگے. ایک بات ذاکروں سے کہتا ہوں، ذاکر جب ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہا، شیطان کو بڑی تکلیف ہے. وہ کسی ذاکر کو تصرف میں لگا دیتا، کسی کو تسخیر میں لگا دیتا، کسی کو کشف کے چکر میں ڈالتا، کسی کو خرق عادت بات کے ظہور کے چکر میں ڈالتا. جو پکا سالک ہے وہ برابر کہتا ہے کہ انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. کشف مقصود نہیں ہے،
کرامت مقصود نہیں ہے، تصرف مقصود نہیں ہے، تسخیر مقصود نہیں ہے، احوال و کیفیات مقصود نہیں ہے۔ انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، تو مقصود ہے، تیری رضا مجھے مطلوب۔ حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آنے لگے، جوانی میں امام صاحب میں ایک عمل ہے حزب البحر، یہ تسخیر کا عمل ہے، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا اور ایک کمرے ایک حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے باہر سے تالا لگا دیا، حزب البحر کے عامل تھے، باہر سے تالا لگا دیا، امام صاحب نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، تالا کھٹ سے ٹوٹا، امام صاحب باہر آ گئے، وہ مولوی صاحب نے شور مچایا، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ، ان کے پاس بھاگا گیا کہ دیکھیے عبد الجبار نے کیا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا موٹا تالا لگایا تھا باہر، وہ توڑ ڈالا۔ فرمانے لگے بلاؤ عبد الجبار، عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ شیخاندی عبد الجبار کیا پڑھا؟ فرمانے لگے حزب البحر خواندہ، حزب البحر پڑھا تھا، ٹوٹ گیا تالا۔ وہ عبداللہ غزنوی جو اللہ میں یوں غرق تھے، فرمانے لگے حزب البحر چیز، تو کیا چیز ہے حزب البحر؟ مجھ کو تو اس سے کبھی فرصت نہ ملی کہ ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں، عبد الجبار چیز حزب البحر، وہ کیا چیز؟ آپ نے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ مسخر لنا البحار والریاح، یا اللہ تو سمندروں کو مسخر کر دے، ہواؤں کو مسخر کر دے، دریاؤں کو، پہاڑوں کو مسخر، تسخیر کی ایک دعا ہے لمبی۔ حضرت عبداللہ غزنوی نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے خدا خدائی بھی خواہی بندگی اختیار کن۔ عبد الجبار یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا سے خدائی مانگنے لگے اور بندگی اختیار کرو، مقام عبدیت حاصل کرو، کدھر جا رہے ہو؟ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، اے اللہ تو مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے۔ دیکھیے خالق سے کہتا ہوں جو ان راہوں کو طے کرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ملکوت فرشتوں کا جہاں خالق سے منکشف ہوتا، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، جو کچا خالق ہے وہ اس جہان ہی میں محو ہو جاتا، وہی کا ہو رہا تھا جیسے کسی نے بیت اللہ جانا ہو، کراچی کی جگمگاتی ہوئی قندیلیں دے کر کے سبحان اللہ وہیں بیٹھ رہے۔ فرماتے ہیں طالب اگر عالم ملکوت تم پہ منکشف ہو جائے تو اس کی نفی کرو اور کہو کہ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، حتیٰ کہ اگر ساتوں آسمان تم پہ منکشف ہو، حتیٰ کہ اگر عرش تم پہ منکشف ہو تو کہو کہ یہ مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور اے اللہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، میرا غیر سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے یہ اللہ یہ توحید بیان کی حضرت مجدد صاحب، کیسی توحید، بے داغ توحید بیان۔ اگر عرش بھی منکشف ہو تو کہو کہ یہ مخلوق ہے، میں تو نکلا اس لیے تھا کہ تیری رضا چاہوں۔ فرماتے ہیں اے طالب کچی باتیں نہ کر، یہ جو انوار تم پہ برستے ہیں تم نے سمجھا کہ یہ خدا ہے۔ فرماتے ان للہ 70,000 حجاب من نور، اللہ کے 70,000 پردے نور کے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو خدا کی ذات کائنات کو جلا دے۔ فرماتے 70,000 پردے نورانی ہیں اس کے، تو یہ انوار جو تم پہ برستے ہیں یہ اس کا گھونگٹ ہے، اس کا نقاب ہے، اور گھونگٹ یار تو نہیں ہوتا ہے، اور جس نے گھونگٹ کو چہرہ سمجھا اس سے زیادہ سادہ داغ تھا۔ وہ انوار جو برستے
ہیں حدیث کی روشنی میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب حجاب ہے اس کے نقاب. تم نے نقاب کو یار سمجھا, حجاب بھی خیر ہے, وہ خدا تو نہیں ہے. اون انوار کی بھی نفی کرو اور کہو کہ الہی انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوبی, کہ اللہ تیری رضا مجھے مطلوب. فرماتے ہیں آخری بت جو ٹوٹتا, دیکھو اللہ والوں کی باتیں کتنی پکی ہوتی. آخری بت فرماتے ہیں جو ٹوٹتا ہے وہ لذت کا بت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو اتنی بار پڑھتا انتا مقصودی و رضا کا مطلوب, اس پر تو رحمتیں برستی ہیں, اس میں چسکا ہوتا, بڑی لذت بے پناہ ہوتی, یقین آئے تو صوفی صاحب سے پوچھو. کبھی ایسا ہوتا کہ ساری لذت خدا چھین لیتا, اور کتنے کچے صوفی ہیں جو یہاں آ کر گر گئے, تباہ ہوئے. کہتے ہیں جب مزہ ہی نہیں آتا تو کیا ذکر کرنا. اور ہم کہتے ہیں تم آج تک لذت پرستی کرتے رہے, تم لذت کو پوجتے رہے, خدا کو تم نے نہیں پوجا ہے. اور ہم آستانے پہ جم کے بیٹھے, وہ لذت دے یا نہ دے, اور ہم تو ذکر کیا کریں گے, اتنا ہی کیا کریں گے جب آتی تھی, اس لیے کہ انت مقصودی و رضا کا مطلوب. اگر مقصد لذت ہے تو چھوڑ دو, جھوٹ بولتے رہے. روز کہتے چسکا آتا تھا, انوار برستے تھے تو کہتے تھے انت مقصودی, آج چسکا نہیں آیا تو چھٹی ہو گئی. ہم کہتے جھوٹ بول رہے تھے, آج کیوں بھاگے ہو؟ لذت کی خاطر ذکر کرتے ہیں. لذت آئے یا نہ آئے, ہم تو بیٹھے ہیں تیرے دروازے پہ, جم کے بیٹھتے ہیں. خدا نے کیسا بھاگ لگایا اس فقیر. تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے خاطر فنا ہو جاؤ, تمہیں باغ و بہار لگ جائے. پاکستان ٹائمز میں رنڈی کی تصویر بھی چھپتی ہے, آوارہ لوگوں کی تصویر بھی چھپتی ہے. وہ مولوی کے لیے کیا باعث فضیلت ہے کہ اس میں اس کی تصویر چھپ جائے. جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں کہ ان کو دین کا کچھ پتا نہیں چلتا. یہ اتنا نہیں سمجھ سکے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے بھاگ لگتا ہے خدا کی. عبداللہ غزنوی دیکھو, نام لیتا ہوں کتنی آنکھیں ہیں جن میں آنسو آ جاتے, تو جب نام تیرا لیجیے تب آنکھوں سے آنسو ٹپک. کس اخبار میں تصویر چھپ, کس ٹیلی ویژن پہ عبداللہ غزنوی جاتے تھے. عجز و نیاز کی ایک بات دیکھو. ہاں کیا بات یاد آنے لگی. یہ جو مشرق وسطیٰ میں عربوں نے مار کھائی, خدا کی قسم صرف نیت کے فطور کی وجہ سے کھائی. یہ جو وہاں آج بیت المقدس پر یہودیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے, یہ اس لیے لہرا رہا ہے کہ عرب اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہ تھا. یہ اس لیے لہرا رہا ہے کہ انہوں نے وہ بت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ, نسل, خون, قومیت اور وطنیت کے توڑ ڈالے تھے, وہ بت جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, کہ آج یہ تمام رنگ, نسل, خون, قومیت اور وطنیت کے بتوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتا ہوں. ان ٹوٹے ہوئے بتوں کو ان عربوں نے اکثر پا جوڑا اور قوموں کو ان کے سامنے جھکا دیا. یہ اس قومیت پرستی اور اس وطنیت پرستی کا اثر, اللہ کو چھوڑنے کا اثر. خدا کی قسم اگر یہ جنگ اللہ کے لیے لڑتے تو میں بدر و حنین میں فرشتے نازل کرنے والے خدا کی قسم کرتا ہوں, تو میں عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں, تو میں پاکستان کی سرحدوں پر ہندوؤں کو شکست فاش دینے والے رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے لیے جنگ لڑتے تو بجلیوں کے کونڈے ان کے دشمنوں پر لپکتے, فطرت کی تمام طاقتیں سمٹ کر ان کی پشت پناہی کرتی, آندھیاں اور طوفان ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھتے. اور میں سچ کہتا ہوں
کہ اگر اس روئے زمین پہ بسنے والی شیطانی طاقتیں ان کا ساتھ نہ دیتی تو آسمانی لشکر ان کی پشت پر آئی اور ان کی شاہری و مددگاری پہ اتر. ہاں اگر یہ جنگ اللہ کے لیے لڑتے. میرا مضمون تو یہی ہے نا, ہم لوگ پروفیسر لوگ اپنے مضمون سے ہٹتے ہوئے بہت شرماتے ہیں. اگر یہ اللہ کے لیے جنگ لڑتے تو خدا کی قسم بیت المقدس پہ جھنڈا نہیں لہرا سکتا. رباط کانفرنس پوری طرح ناکام ہوئی. تو کیا بات تھی؟ قومیت پرستی, تفاخر پرستی. 5 عرب ترقی پسند عرب ممالک کے سربراہوں نے خود شریک ہونا مناسب نہ سمجھا. دوسرے درجے کے زعیموں کو بھیجا کہ تم جاؤ. عراق نے غداری کی اور شریک نہ ہوا, شام نے غداری کی اور شریک نہ ہوا. خدا کی قسم جی جلتا تھا, آنکھیں ڈبڈبا گئی جب یہ خبر پڑھی. یہ قراردادیں پاس کر کے اٹھ گئے وہاں. میاں غور کرو کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور قبلہ اول مسجد اقصی شعلہ بدآبا ہو, اور محض ریزولوشن پاس کر کے یہ مسلمان سربراہ اٹھ گئے تھے. اے کاش کہ اس رباط کانفرنس میں یہ لوگ اعلان کرتے کہ ہم آج سے اسلام کے رشتے کو تمام رشتوں سے عزیز درجہ دیں گے. اے کاش کہ رباط کانفرنس میں یہ اعلان کرتے کہ ہمارے لیے تعیش کی زندگی حرام ہے, ہم پر یہ رقص گاہیں حرام ہیں, ہم پر شراب نوشی حرام ہے, ہم بے غیرت ہوں گے, بے حویت ہوں گے کہ مسجد اقصی کو نظر آتش کیا جائے اور ہم داد عیش دے رہے ہیں. یہ کیسے یہ رلا دینے والی بدبختی ہے کہ آج بھی فلسطین کی نائٹ کلبوں میں فلسطین مسلمان رقاصاؤں کو داد عیش دے رہے. وہاں پائل کی کھنک اور پازیب کی چھنکار اب بھی جاری ہے. ہاں جی دکھ کیا ہے. اے کاش کہ رباط کانفرنس میں یہ اعلان کیا جاتا کہ یہودیوں کے بینکوں سے بائیکاٹ کرو, یہودیوں کی تمام مصنوعات اور اشیاء کا بائیکاٹ کرو. اے کاش یہ سب کچھ رباط کانفرنس میں کہا جاتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑا المیہ, بہت بڑی بدبختی. ایک صلاح الدین ایوبی جیسا خوش نصیب انسان تھا, کس قدر خوش نصیب تھے حضرت عمر بن خطاب, جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ بیت المقدس پر ہلالی پرچم کو لہرایا. اور کس قدر بد نصیب ہیں ہم جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اس قبلہ اول کو شعلہ بدآبا کیا گیا اور نظر آتش کیا گیا. آپ یقین کیجئے کہ آنے والا مورخ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ یہ لکھے گا کہ عین اس وقت جبکہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جا رہی تھی, اس کی حرمت کی چادر پر یہودیوں نے ہاتھ ڈالا تھا. عین اس وقت جبکہ قبلہ اول شعلہ بدآبا تھا, اس روئے زمین پر 75 کروڑ مسلمان جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام صلی اللہ, اس روئے زمین پر 75 کروڑ بے غیرت اور بے حویت انسان بستے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کی بربادی کا تماشا دیکھا اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. تم یقین کرو کہ آنے والا مورخ ہمارے بارے میں یہ لکھے گا کہ وہ ایک ایسی بے غیرت اور بے حویت قوم تھی کہ اپنے اسلاف کی فتح کی ہوئی مسجد کو اور اس قبلہ اول کو بچانے کے لیے وہ کوئی اقدام نہ کر سکتے. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کی خاطر اکٹھے نہیں شطرنج کھیلتے, سیاست کی شطرنج کھیلتے. اے کاش کہ یہ لوگ اسلام کے رشتے کو عزیز تر جانے. اس مسئلے کا حل میری نظر میں ایک ہی ہے کہ 75 کروڑ مسلمان جو اس روئے زمین پہ بستے ہیں وہ مل کر اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم تیرے رشتے کو تمام رشتوں سے عزیز تر جانیں گے. وہ مل کر اعلان جہاد کریں
कैसी बदबख्ती है कि उन्हीं 4 ताकूती और शैतानी ताकतों से फिर इल्तिजाएं की गई रबात कॉन्फ्रेंस, यानी फिर उसी रशिया रूस से, फिर उसी अमेरिका से इल्तिजा की गई कि खुदा के लिए इनको यहां से निकालो। वो अमेरिका जिसकी मंडियों पर, जिसके बैंकों पर यहूदी सवार है और छाए हुए, वो जिसके वोटों की खातिर खुद प्रेसिडेंट को भीख मांगनी पड़ती है, ये उस अमेरिका से अमीर क्या सादा कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा देते हैं। तो मैं ये कह रहा था, ये कैसी सादगी कि फिर निगाहें उधर ही को उठ रही और उन तागूती ताकतों से ये कहा जा रहा कि तुम हमें बचाओ खुदा के लिए। और इसका हल यही था कि ऐलान जहाद करते, मैं कसम खाता हूं, मोहम्मद के रब की कसम खाता हूं कि अगर रबात कॉन्फ्रेंस के ये लोग जहाद का ऐलान करते तो जैसे पतंगे शमादान पे गिरते हैं, खुदा की कसम ये 75 करोड़ मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की शमादान पर पतंगों की तरह गिरते। मगर ये बत्ती जो बुझी हुई है, नीयत की बत्ती, इसी से सब खराबी। इलाही अंत मकसूदी व रिज़ा का मतलूबी, ये बात तो मस्जिद अक़सा की है। अब मैं जमात आले हदीस से बात करता हूं। जमात आले हदीस असलाफ जिनके हाथों में इस जमात की क़यादत रही, वो तमाम असहाब इल्म और असहाब फ़क़्ह। भाई ये ठीक है कि मेरी जरूरत जमात को न रही, लेकिन मुझे गम तो अब भी आपका होता। वो गम जो मेरे जी में है, जो मेरी हड्डियों में है, मैं उसको अपने आप से बाहर नहीं कर सकता। वही गम है जो मुझे फिर तुम्हारे सामने ले आया है। आपको मैं वज़ाहत से कहता हूं कि देखो, ये घर जिसमें ये अरबाब हल्लो अक़्द बस रहे हैं जमात के, ये घर जमात आले हदीस का जो बना, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इस घर को बनाने में मौलाना अब्दुल वाहिद गज़नवी का हाथ। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मौलाना दाऊद गज़नवी ने अपने जिगर का लहू दे देकर इस जमात को सेंचा था। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये घर जिसमें अब तुम बस रहे हो, हजरत अब्दुल्ला गज़नवी ने अपनी हड्डियों की खाद डालकर इस घर को बनाया। जब वो घर बन गया तो खानदान गज़नविया से ये कहा गया कि अब हम इस घर में बसेंगे, तुम यहां से जाओ। मैं फकीर का बेटा था, मैं झगड़ा नहीं कर, मैंने उनको सलाम किया, मैं बाहर आ गया। मगर मैं ये फिर कहता हूं कि ये घर जिसमें तुम लोग बसते हो और मुझे जिस घर में रहने की इजाजत नहीं है, ये वही घर है जिसको खानदान गज़नविया ने अपने जिगर का लहू दे देकर फेंचा था, जिसकी बुनियादों में अपनी हड्डियों की खाद खानदान ने डाली। जनाब सूफी साहब, मेरे मुहतरम और मुकर्रम बुजुर्ग और दोस्तों और भाइयों, मैं कॉन्फ्रेंस पे आते हुए सोच रहा था कि किस आयत पर बात करूं, तो ये आयत ज़हन में उभरी कि सिबगत अल्लाह, कि अल्लाह का रंग और उसके रंग से ज्यादा हसीन और खूबसूरत रंग कौन सा हो सकता। जिन लोगों पे अल्लाह का रंग चढ़ जाता है उनकी क्या कैफियत होती है, जी में ये बात उभरी। हाँ, वो लोग जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना
اللہ ہی کے لیے ہو جاتا. ان کو دن بھر 8 پہر، یہ 8 پہر کا لفظ مجھے ماموں کانجر میں نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ بھائی سمجھتے ہیں 8 پہر کیا ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے چنتا اسے ایک لگی رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے. یہ چنتا لگی رہتی ہے اس کی صبح، اس کی شامیں، اور اسی بات میں صرف ہوتی ہیں. دیکھو بھائی گلا خراب ہے. ہاں، یہ جو قرآن مجید نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا. یعنی جب محسن وہ ٹھہرا جب سب جہانوں کو پال وہ رہا ہے، جب مجھ کو وہ پال رہا ہے، میری ذہنی، جسمانی اور روحانی پرورش وہی دم بدم اور فہم کر رہا ہے، تو پھر غیر کے گیت گاؤں اور غیر کے آستانے پہ جاؤں، کھاؤں تو اپنے آقا کا اور کسی غیر کے آستانے کی طرف دیکھوں. یہ معنی ہے للہ رب العالمین کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے کہ نہیں. میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو ہر کام آدمی اللہ ہی کی خاطر کرتا، حتیٰ کہ کسب معاش، روٹی کا کمانا بھی اس کا اللہ کے لیے ہوتا. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، ہم تو دنیا کے کاموں میں دن بھر سر کھپاتے ہیں. میں ان کارخانہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں، ان دکانداروں سے کر رہا ہوں جو دن بھر ہاتھ میں ترازو رکھتے ہیں. یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ کسب معاش یا ترازو میں تولنا یا کارخانے کو چلانا یا دفتر میں بیٹھنا یہ دنیا داری. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی روٹی بھی اس لیے کماتا ہے اور دفتر اس لیے جاتا ہے کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی روٹی کمانا جو ہے یہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ فرض چیز. وہ اس لیے دفتر کو قدم اٹھاتا ہے. دیکھو یہ نیت کا چراغ اس کے گل ہو جانے سے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. نماز غارت، روزے اقارت، حج غارت، اگر یہ چراغ گل ہو گیا ہے. میں آج ایک بنیادی سبق اسلام کا دینے، اپنے آپ کو دینے کے لیے اور آپ کو ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا. وہ یہ کہ یہ نیت جو ہے اس کے فطور سے انسان برباد ہو جاتا، اس کی ساری محنت رائے گاں جاتی. تو جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو دفتر انسان اس لیے جاتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ نہیں ملتی. یہ وبالوالدین احسانا، اس پر عمل کیسے ہو؟ یہ بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کیسے کیے جائے؟ یہ یتیموں اور غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی پرورش کیسے ہو؟ پیسے اس لیے کماؤ، نیتوں کو سیدھا کرو، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی دین ہو جائے. تو بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دین بھی دنیا ہو چکا ہے، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی دنیا بھی دین ہو چکی ہے. ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ مکتوبات میں بار بار لکھتے ہیں اور وجد کی حالت میں لکھتے ہیں کہ الہی انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوب. یا اللہ، یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں، کوئی غیر مقصود نہیں، تو میرا مقصود، تیری رضا مجھے مطلوب. اور اس فقرے کو یاد کر لو، کیا تھا پیارا فقرہ، اور دن بھر کہا کرو کہ انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوبی، کہ اے اللہ تیری رضا مطلوب.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دفتر اس لیے جاتے ہیں، دکان پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ روٹی حلال کی کھا سکتے، کہ حضور نے فرمایا کہ حرام اور مشتبہ لقمے سے بچو۔ ان آیتوں اور حدیثوں پر عمل کیسے ہو اگر دفتر میں نہ جائیں، یہ دکان پہ نہ بیٹھیں؟ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر اس نیت سے آپ دکان پر بیٹھتے ہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر مجھے عمل کرنا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دارمی نے حضرت عمر کی ایک دعا لکھی، بہت اس کو میں نے بار بار پڑھا، خدا اس کو قبول کرے۔ حضرت عمر ایک دعا مانگا کرتے تھے اکثر کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے عمل کو سراپا سچا کر دے، بالکل سچا کر دے، اس میں کوئی کھوٹ بات نہیں، وجعلہ لوجہک خالصا، اور اسے اپنے مکھڑے کے لیے، اپنی رضا کے لیے خالص کر، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں اپنے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ تیرے عمل۔ یہ دعا حضرت عمر مانگتے تھے۔ ہاں میں طالب علموں سے کہتا ہوں، دینی درسگاہوں کے طالب علم، کہ دین اللہ کے لیے سیکھو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھے، باقی جس کو چاہے مقبول بنا لے۔ ہاں ہماری درسگاہیں ویران ہو گئی، یہ نہیں کہ رونق نہیں رہی، افراد پہلے